یہ جو بندے جمہوریت چلا رہے ہیں وہ ناکام انفارچونیٹلی ہو رہے ہیں، اور ایک سسٹم کو ہم بدنام کریں کہ سسٹم ناکام ہو گیا، سسٹم ناکام نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا تو سین نہیں کہ حکومت بھی پی ایم ایل این کی طرح جو اس وقت ہوا تھا بدنصیبی سے ایک واقعہ، اس طرح کا کچھ پلان ہو یا اس طرح کا؟ یہ میں ایسے ہی پوچھ رہی ہوں ویسے آپ سے۔ نہیں، میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے دیکھیں ٹائم کے ساتھ میچورٹی آتی ہے، اس کے بعد تو بہت پانی پلوں سے گزر چکا ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا گیا، اب وہ جو 20 سال پہلے جو لوگ ہمارے اس وقت اشتعال میں آ گیا، جو کچھ بھی ہوا وہ مختلف سٹوری چلتی ہیں، میں مختلف چینل میں پچھلے چند روز سے دیکھ رہا ہوں، کمپیئر بھی کرتے ہیں کچھ اینکر پرسن، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کی غلطی ہوگی، کیونکہ وہ ہم نے اس وقت اس غلطی کو کنڈیم کیا تھا کہ جنہوں نے بھی کیا، اگر وہ ہمارے لوگ بھی تھے ان کو بھی انہوں نے بھی سزائیں بھگتی، کئی لوگ آج تک انہوں نے سزائیں بھگتی اور وہ کنوکٹ ہونے کی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ سکے، تو وہ بالکل بجا تھا، اور ڈیو پروسیس لا نے اپنا کام کیا، اور وہ ہونا چاہیے، اب بھی چاہیے کہ ہم قانون کی بالادستی کو تسلیم کریں، اور ہم جو ہے جو خط لکھ دینا چاہیے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمل درآمد ہونا چاہیے، خط لکھ دینا چاہیے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، صرف خط کی بات، میں تو کہتا ہوں جو بھی آرڈرز ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کر لیں۔ دیکھیں جہاں ہم پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت کو بدنام ہو رہی ہے چند ہمارے ڈاکٹر صاحب اگر آپ ہمارے پاس ساتھ رہیں ٹیلی فون پہ، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہمیں جوائن کیجئے، میں ہمایوں اختر خان صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ؟ میں آپ نے مجھے آدھے گھنٹے کہا تھا، میں اور 10-15 منٹ پہ ویٹ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر، بالکل، یہ دیٹس گڈ سر۔ ہمایوں خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اب این آر او کا معاملہ ہے، این آر او اس وقت ہوا جب آپ بھی حکومت میں تھے، شیخ صاحب بھی حکومت میں تھے، اور خالق کی بات ہو رہی ہے کہ خالق جو تھا اس وقت اس پاکستان آنا چاہیے اور اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ پرائم منسٹر کیا درست نہیں کہتے کہ جو این آر او سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ہے وہ تو ان کو سزا مل جائے اور جس نے بنایا ہے اس کو سزا نہ ملے؟ دیکھیے، بنا تو این آر او پرائم منسٹر صاحب کی پارٹی کی مشاورت سے تھا، یہ تو ڈاکیومنٹڈ چیزیں ہیں۔ کونڈولیسا رائس جو اس وقت سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے امریکہ کی، ان کی پوری کتاب میں چیپٹرز پہ چیپٹرز ہیں کہ این آر او کیسے وجود میں آیا اور کیا ہوا۔ اب اس این آر او کے ماضی اور اس کے بنا کیسے اس ڈسکشن سے دیکھیے، اس وقت جمہوریت اور سیاسی پارٹیاں ملک کے مسائل حل نہیں کر سکیں، اور ہم بالکل وہی چیز کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے بھی پوری طرح عدالتوں کو بھی استعمال کیا گیا اور بڑی توڑ پھوڑ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے اچھا ہوا کہ ایک واش ہو کے صاف ستھری عدالتیں آپ کے سامنے آ کے بیٹھی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب لوگ ان عدالتوں پہ بھی طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ لیکن پرویز مشرف اس دن ہٹے الیکشنوں کے بعد جس دن سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہو گئیں۔ صحیح۔ اب اس وقت ملک میں عوام یہ چاہتی ہے کہ بھئی چلیں، ان کو کافی موقع مل گیا، کوئی نئے الیکشن ہوں، نئے لوگ آئیں، شاید ان کو کچھ ملک میں بہتری آ جائے، کچھ عوام کے لیے بہتری آ جائے۔ اب سیاسی پارٹیوں کا اس وقت کیا کردار ہے؟ ہر سیاسی پارٹی کہہ رہی ہے کہ حکومت کو گرا دو، لیکن حکومت سے زیادہ آپس میں لڑ رہے ہیں اپوزیشن۔ اس طرح تو حکومتیں نہیں گرتی۔ اسی لیے استعفوں کی بھی بات ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این استعفیٰ نہیں دے رہی، اسی وجہ سے وہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو وہ پی ایم ایل این کا فیصلہ ہوگا، لیکن اگر آپ کو جمہوری چینج لانا ہے اور سٹریٹس میں نہیں لانا، تو چینج تو پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر آئے گا۔ ٹھیک بات۔ تو کیا اگر میں پی ایم ایل این ہوں تو میں ضرور سوچوں گا ضرور کہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی کوئی کردار ادا ہوگا، صرف باہر گلیوں میں تو کردار مار دھاڑ سے تو نہیں ادا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جب زرداری صاحب کا، یوسف رضا صاحب کا آ رہا ہے کہ شاید ان کو وہ کنوکٹ ہو جائیں، لیکن اگر کنوکٹ ہو جائیں گے تو پھر بھی معاملہ تو پارلیمنٹ میں چلا جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ ادھر ایک نیا لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ ہوگا، تو یہ سارے، اور وہ نئی جو باقی کولیشن پارٹنرز ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں شیروانی لے کے کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دیں۔ تو آپ عوام کا سوچ رہے ہیں، ملک کا سوچ رہے ہیں کہ اپنا سوچ رہے ہیں؟ پہلے یہ سیاسی پارٹیاں اکٹھی تو ہوں ایک لائے عمل پہ، آپ دیکھیں گے کہ دو دن لگیں گے اور الیکشن اس ملک میں ہو جائے گا، اور ہم ابھی پھر عدالتوں کی طرف نظر کیے بیٹھے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ ان کو کنوکٹ کر دے، اور اگر کنوکٹ انہوں نے نہ کیا، فرض کریں لیٹر لکھ دیا، پھر کیا ہوگا؟ سیاست کدھر گئی؟ مطلب ہم اپنی سیاست جوڈیشری کے ذریعے کر رہے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں سیاست کریں اس ملک میں؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم سیاست کریں جوڈیشری کے
لیے کر رہے ہیں یا ویسے کر رہے ہیں؟ گبول صاحب آپ کا بھی میں نے پوائنٹ آف ویو لینا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑ رہی، اس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اس پہ بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے، کیا واقعی جوڈیشری کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شیخ رشید احمد صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب، اسحاق ڈار صاحب اور نبیل گبول صاحب موجود ہیں۔ گبول صاحب، خط لکھنے کا معاملہ ہے، خط لکھنا پڑے گا یا آپ کا کیا خیال ہے؟ اتحادی جماعتوں کی جو پارٹی تھی اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور کچھ اتحادیوں کو کہا بھی گیا ہے کہ ہم خط لکھنے کو تیار ہیں، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ تو میں اس پہ کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہر ہے کل یہ کورٹ میں ہے کیس، اور اعتزاز احسن جو ہے وہ کل بتائیں گے اور پرائم منسٹر صاحب خود اپیئر ہو رہے ہیں۔ تو جہاں تک خط کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف خط کا معاملہ نہیں ہے، اس خط کے پیچھے بہت اور بھی معاملات ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب جب اپیئر ہوں گے وہ خود بتائیں گے کہ وہ خط لکھتے نہیں لکھتے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ این آر او کے اوپر جو ہے ساری بات ہو رہی ہے کہ جی خط لکھیں، جس طرح پرائم منسٹر نے کہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے شیخ رشید صاحب اگر مجھے گولی مارے اور میں زخمی ہو جاؤں اور پکڑا بھی میں جاؤں اور شیخ رشید صاحب کو تاج پہنا دیا جائے، تو یہ کس طرح کا کیس ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ این آر او کے اوپر خط بغیر گولی کے ہی تاج پہنا دو، گولی ضرور مارنی ہے، میرا مطلب ہے۔ شیخ صاحب آپ خود بتائیں کہ یعنی ہم نوکریاں دیتے ہیں لوگوں کو، جب ہم حکومت میں آتے ہیں، اور نوکری لینے والا کبھی جیل میں نہیں جائے گا، دینے والا جیل میں جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کیسز اگر آپ چاہتے ہیں، یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ جی عدالت جو ہے وہ انصاف کے فیصلے کرنا چاہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا انصاف پھر یہ بھی ہوگا کہ جس نے یہ این آر او کا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پیش کیا گیا، این آر او کا آئیڈیا جو بھی پیش جن لوگوں نے کیا، ان کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ صرف ایک مشرف نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری ٹیم تھی۔ وہ کون تھی وہ ٹیم بتائیے گا گبول صاحب، کیونکہ کل پرائم منسٹر نے بہت واضح لفظوں میں یہ کہا ہے اور بڑے ابرو اٹھے اس کے اوپر۔ کون سی ٹیم تھی اس میں جو ڈیل ہو رہی تھی؟ دیکھیں، اس وقت سیاسی ٹیم جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں تھے، اس وقت وہ سیاسی ٹیم جو مشرف صاحب کے قریب تھے، جو آج بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، کافی لوگ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ایسے بھی ساتھی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں آج کل، ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، جنہوں نے مشرف کو یہ ایڈوائز دیا تھا کہ محترمہ شہید کے اوپر جو ہے ان کو تیسری بار پرائم منسٹر کا جو ہے وہ ختم نہ کیا جائے شک، اور ان کے اوپر جو ہے یہ سارے کیسز ختم کر دیں، لیکن یہ تیسری بار پرائم منسٹر والا شک کو ختم نہ کریں۔ مشرف کو یہ آئیڈیا دیا تھا۔ تو یہ بڑا ایک لینتھی پروسیس چلا تھا، یہ کوئی ایک دو دن میں یہ سارے این آر او کے جو ہے یہ مشرف کی طرف سے یا پیپلز پارٹی، یا دیکھیں صرف پیپلز پارٹی تو این آر او میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈرز نہیں ہیں، دوسری جماعتیں بھی ہیں۔ تو یہ کوئی ایک سال سے یہ ڈائلاگ چل رہے تھے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ جو کل پرائم منسٹر صاحب پیش ہو رہے ہیں سپریم کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جواب دیں گے، پرائم منسٹر صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہے جو اپیئر ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب بھی اپیئر ہوئے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہے ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، ہم پبلک لے جا کر کورٹس کے اوپر جو ہے پریشرائز کورٹ کو نہیں کریں گے، جو کورٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا۔ کیسے سارے گورنرز جا رہے ہیں، وزرائے اعلیٰ جا رہے ہیں، پارلیمانی پارٹی جا رہی ہے، اتحادی جا رہے ہیں، تو پھر تو پریشرائز تو کریں گے نا، مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نہ کریں۔ دیکھیں جی، میں نے ہوں، مجھے اور آپ کیوں نہیں آ رہے؟ آپ بھی آئیں گے سویرے یا نہیں آئیں گے؟ نہیں، میں تو خیر صبح 7 بجے کی فلائٹ سے آ رہا ہوں اسلام آباد، بالکل زبردست۔ ہم آئیں گے، اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے لیے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ اسحاق ڈار جو پی ایم ایل نون کے ہیں، نون کے بھی لیڈروں سے پوچھیں گے تو وہ پرائم منسٹر کے خلاف کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بڑے بیلنس، میں بالکل یہ کہوں گا اسحاق ڈار صاحب سے پوچھیں کہ آپ یقین کریں شوکت عزیز جب پرائم منسٹر ہوتے تھے اور ہم اپوزیشن کے ایم این اے ہوتے تھے، ہم ایک دفعہ بھی ان کے چیمبر میں
یا ان کے پاس نہیں جاتے تھے یا وہ ہمیں نہیں بلاتے تھے. یہ واحد پرائم منسٹر ہیں جو یونانیمسلی پورے پارلیمنٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں, اور جتنے یہاں پہ ایم این ایز بیٹھے ہیں, جتنے آج ایم این ایز ہیں, پورے جتنے بھی ایم این ایز نے سب نے ان کو ووٹ دیا. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ یونانیمس ہے تو وہ کورٹ کی بات نہ مانے, یہ تو بات. اچھا میں ڈار صاحب سے میں نے بالکل یہ نہیں کہا, میں کہتا ہوں کورٹ وہ جائیں گے اسما, وہ بالکل کل جائے اسی لیے رہے ہیں کہ وہ جا کر اب وہ آپ انتظار کریں کہ کل وہ کورٹ میں کیا جواب دے رہے ہیں, اور وہ کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈار صاحب, کیوں یہ ابھی بریک سے پہلے ہمارے اختر خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ جوڈیشری کو پالیٹکس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے, ایسا ہی تھا خان صاحب, کیوں پولیٹیکل پارٹیز کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہی؟ جو میں نے ہمایوں صاحب کی بات سمجھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جوڈیشری کو پالیٹکس کے لیے استعمال, یعنی جوڈیشری میں پولیٹیکل جو فیصلے ہیں وہ ہم ان ایشوز کو لے کے جا رہے ہیں جو کہ سیاستدانوں کو کرنے چاہیے. یہ تو میچورٹی کی بات ہے نا. پھر وہ اسی طرح اگر آپ اس طرح کی بات کرتے تھے ساری دنیا میں ہوتی ہے تو بالکل دوسرے ممالک میں ایک کو بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. ابھی اٹلی میں دیکھیں کہ ان کے پاس وہ پرفارم نہیں کر سکے اپنی اکانومی کے لیے, انہوں نے خود چھوڑ دیا اور نئے سسٹم کی طرف چلے گئے. تو وہ بیسٹ تو یہی ہے کہ اب 4 سال ہو چکے ہیں اور پرابلم لوگوں کی ہم حل نہیں کر سکے, تو ایک نیا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک اچھا ایک فیصلہ, کیونکہ آپ یعنی آئینی طور کے اوپر 2 ہی آپ کے پاس راستے ہیں, یا تو وزیر اعظم خود اس کو ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس دے دیں, پھر تو نئی الیکشن ان کا آئین کے تحت حق ہے, اور وہ آئی تھنک وہ ساری چیزوں کو سیٹل کر سکتا ہے کہ بھی چلے عوام کو فیصلہ کرنے دیں. جو ایک چھٹی آپشن بھی تھی اسی کیس میں جو کل سنا جا رہا ہے کہ جی عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن اگر آپ استعفے دے دیں یا پنجاب اسمبلی توڑ دیں تو پھر تو صورتحال بن سکتی ہے نا. نہیں دیکھیں وہ ہماری وہ آپشن بالکل وہ ایکٹیولی اویلیبل ہے, اور جب یہ ہم نے ہماری لیڈرشپ نے یہ دیکھا کہ اس کے ہمارے استعفے دینے سے حکومت اب چلی جائے گی تو ضرور دیا جائے گا, کیونکہ ہم وہاں بیٹھ کے کوئی اپنے کوئی ذاتی کوئی اسکیموں کی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم وہاں یہی ایشوز کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو نبیل گبول صاحب نے کہا کہ نیشنل انٹرسٹ میں, بالکل ہم نے یہ کہا, بلکہ فرینڈلی اپوزیشن کا تانا بھی سنا ہے, NFC ایوارڈ کروایا, آپ اپنے کلپ نکال کے دیکھیں, انہوں نے ہمارا کہا کہ جی PMLN میرا خاص کر کے جی اگر نہ ہوتا تو یہ NFC ایوارڈ نہ ہوتا. یہ 19 سال کے بعد ہوا. اسی طرح 18ویں ترمیم ہے, یہ 19 ترمیم, تو یہ ہمارا ایک نیشنل ڈیوٹی ہے, اور PMLN اس پہ بہت بلیو کرتی ہے کہ ابھی جو 4 سال کی پرفارمنس جو ہے جو نظر آ رہی ہے, جتنی ایشوز ہو گئی ہیں, یہ حکومت کو خود چاہیے کہ ایک آن ٹیبل راستہ اختیار کرتی, کہتی ہے اچھا جی چلیں ہم عوام کے پاس جاتے ہیں, نیا مینڈیٹ جس کو عوام سمجھتی ہے کہ وہ حل کر سکتے ہیں اس کو آنے دیں. تو وہ پھر یہ معاملہ دوسری ان ہاؤس چینج, وہ اس کا حل نہیں ہے ان ہاؤس چینج کا. ہمارے پاس پچھلے سال بھی ان ہاؤس چینج کی آفر تھی جنوری لاسٹ ایئر میں, لیکن وہ آپشن نہیں ہے. اچھا میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سوری آپ کو انٹرپٹ کری ہوں, لیکن شیخ صاحب مسئلہ پھر کدھر ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ڈار صاحب ہمارے بھائی ہیں, ہمارا بڑی محبت ہے آپس میں, بڑے سادہ ہیں, خود یہ دینا نہیں چاہتے استعفے, کہتے ہیں وہ خود دے کے چلے جائیں. یعنی جو کام خود کرنے کے لیے سمجھتے ہیں ان کے پاس ایک گولی کا پستول ہے, ایک گولی کا پستول ہے. یہ کام جو ہے جو مجھے کہہ رہے ہیں نبیل کہ میں ان کو ماروں, میں کہتا ہوں یہ عوام دشمن طاقتوں کو ماریں جس سے 18 کروڑ لوگ تھا. خود تو یہ استعفیٰ دینے کے لیے راضی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی اتنا شریف زادہ ہے اور اتنا پیر زادہ ہے اور اتنا امام زادہ ہے اور اتنا وہ دھویا ہوا ستھرا لک سے دھویا ہوا بندہ ہے کہ وہ کہے گا میں جا رہا ہوں کچھ سے مجھ سے اکانومی ٹھیک نہیں ہوئی. اکانومی کو لوٹا انہوں نے, ڈار صاحب آپ کے سامنے لوٹا انہوں نے اکانومی کو. آپ میری لیٹ می فنش ڈار صاحب. شیخ صاحب میں اور آپ ایک ہی بات کر رہے ہیں, میری بات سنیں. آپ کا لیڈر یہ کہتا ہے نواز شریف کہ میں اس لیے اسمبلی میں آیا ہوں, میں اس لیے کورٹ میں آیا ہوں کہ میرا اسمبلی پر اعتماد نہیں ہے. میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں. اگر اس پٹیشن میں آپ بھی وہاں کھڑے تھے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اسمبلی جو ہے بڑی قابل اعتبار ہے اور اس لیے ہم وہاں سے نہیں نکل رہے کہ وہاں سے پتہ نہیں, دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نہیں کر سکتے. دنیا میں ڈار صاحب مجھے ایک ایسی اسمبلی بٹھائیں جس میں ساری اپوزیشن اتحادی ہے انکلوڈنگ یو. اب آپ مہینہ 1.5 مہینہ سے ایکسرسائز کر رہے ہیں جوڈو کراٹے, لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر آپ جا کے کہیں تقریر کرتے ہیں کہ میں 4 سال سے آصف زرداری کو سمجھا رہا ہوں, دال کے 2 ٹرک بھیجے تھے آپ کو. یہ بڑے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہماری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہم نے آٹے کے 2 ٹرک بھیجے تھے, ہم نے چینی بھجوائی تھی. آپ نے, میرا مطلب ہے اس ملک میں 14 کروڑ لوگوں کو, 18 کروڑ لوگوں کو چینی چوروں نے لوٹا. اس وقت آپ ان کے ساتھ شریک تھے, کورٹ نے بھی کہا, آپ نے کوئی فیصلہ نہیں دیا. آج 18 کروڑ لوگ جو ہیں اس حکومت سے ناخوش ہیں.
آپ اگر فیصلہ دیتے ہیں اسمبلیوں سے باہر آتے ہیں آپ کو بہت عزت ملے گی. میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب اس کا جواب آج کل جو سب سے سستی چیز ہے وہ چینی ہے. آپ کا سیزن لگ گیا نا, یاد رکھیں.